What is going to help you is the zikr of Allah, remembrance of Allah. If you forget the zikr of Allah, you forget the way to Jannah. So first thing, because your nafs, your ego is your biggest enemy. And shaitan is motivating it. Shaitan is telling him what to do and what to not. Shaitan is controlling. Why is it controlled? Because you forget the zikr, remembrance of Allah. If you remember Allah in abundance, shaitan has no place. He don't get a chance to attack you. His attack, the devil's and Satan's attack happens on the person who forgets Allah subhanahu wa ta'ala. تو یہ جو چیز ہے کہ ذکر اللہ کا، یہ کوئی ہم نئی بات نہیں ہے، یہ اولیاء کرام کی شان ہے. حضرت سے میں اپنے خواجی سرکار مولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اللہ جسے توفیق دے. ہم یہ ذکر کرتے ہیں یہ توفیق کی خاطر کہ ذکر کرتے جائیں اور اس مقام پہ پہنچ جائیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے ہمیں. اب جس طرح بابا جی خواجہ قاسم مولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک رات میں 1000 نوافل عطا کرتے. یہی بی بی رابعہ بصری قلندر کا بھی تھا. اور ہمارے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2000 نوافل پڑھتے تھے اور 40 سال تک آپ کا یہ روٹین ہے. مغرب سے لے کے فجر تک ان کا ایک ہی وضو تھا، اس کے اندر وہ 40 سال اس طرح انہوں نے گزاری زندگی. تو یہ ایسی کیا بات ہے، یہ توفیق ہے. اللہ کی توفیق کے بنا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایک آخری یہ میں بیان کرتا ہوں، حضرت حنظلہ بن ربیع اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبوں میں سے تھے، وہ کاتبوں میں سے ایک کاتب ہے. تو آپ نے فرمایا حضرت اس کے بعد بات ختم کروں. حضرت ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کیسے ہو. سیدنا ابو بکر صدیق حضرت حنظلہ بن ربیع اسدی سے پوچھتے ہیں کیسے ہو، کیسے ہو. تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا حنظلہ منافق ہو گیا. آپ نے فرمایا سبحان اللہ کیا کہہ رہے ہو. میں نے کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ ہم سے جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں گویا کہ ہم انہیں آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں. پھر جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو بیویوں اور اولاد اور جائیداد میں مشغول ہوتے ہیں تو بہت کچھ بھول جاتے ہیں. آگے فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اللہ کی قسم ہماری بھی یہی حالت ہے. حضرت حنظلہ فرماتے ہیں کہ میں اور سیدنا ابو بکر صدیق دونوں چل پڑے یہاں تک کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ. حنظلہ منافق ہو گیا. آگے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ کیسے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو آپ ہم سے جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں گویا کہ ہم انہیں آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں. جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو بیویوں اولاد اور جائیداد میں مشغول ہوتے ہیں تو بہت کچھ بھول جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو جس طرح میرے پاس آتے ہو اور ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں تو فرشتے تمہارے بستروں اور راستوں میں تم سے مصافحہ کریں. لیکن اے حنظلہ وقت کی بات ہوتی ہے. یہ بات 3 مرتبہ دہرائی، مسلم شریف کی حدیث ہے. تو یہ بات وہ کس لیے کی انہوں نے ہماری تعلیم کی خاطر. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحابہ آسمان پہ تارے ہیں، جس صحابی کو پکڑ لو کوئی گمراہ نہیں ہوگا، اسے راہ راست پر پہنچ جائے گا، منزل پر پہنچ جائے گا. تو اللہ کے جو اگر جب انہوں نے یہ بات کی تو ذکر کی معاملے کو ہمارے لیے آج کی صدی کے خاص کر کے یہ بات 1400 برس پہلے ہے کو آج کل کا انسان ذکر سے غافل ہو گیا. آج کل کا انسان دنیا کی لذتوں یعنی نفس کا غلام ہو گیا، دنیا کے غلام کا غلام ہو گیا. یہ غلامی دنیا اختیار کر لی، غلامی رسول کو چھوڑ دیا، ذکر و فکر کو چھوڑ دیا، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، سب وہ راستے کو چھوڑ دیا. تو طریقت کو کیا سمجھیں گے جب شریعت پر بچے اڑا دیا. تو آج ہم یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم اتنے کمزور کیوں ہیں. ہم کمزور اس لیے ہیں کہ ہم روحانی کمزور ہیں. ایک بات یاد رکھو، ایک چیز ہے روح، ایک چیز ہے جسم. جسم کی ہر مانگ ہم پوری کرتے ہیں لیکن روح کی کوئی مانگ پوری، روح کی ایک ہی مانگ ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا قالوا بلا، انہوں نے کہا لست بربکم، تمہارا رب کون ہے. روح ارواح نے کہا تھا یا رب تو ہی ہمارا رب ہے. انہوں نے گواہی دی تھی
تو یہ جنت سے آیا ہوا انسان اس روح عالم ارواح سے آئی روح کی پیاس ذکر ہے. تو اے انسان اپنے زبانوں کو ذکر میں تر کر دو، اس قدر تر کر دو، اور خاص کر کے رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک اور سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھا کرو. کیونکہ سورہ سجدہ جب انسان کی میت کہتے ہیں میت سے نور اٹھتا ہے جب سورہ سجدہ پڑھنا ہمیشہ پڑھے اور یہ نور قبر کو روشن کرتا ہے. اور جبکہ سورہ ملک بروز قیامت آپ کے لیے نور کا کام آئے گی کیونکہ وہی آپ کو شفیع بن کے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کرے گی. تو یہ ذکر اور فکر کو سوچو. حضرت بابا جی خواجہ قاسم مولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ بلکہ تمام اولیاء کا یہ ہے ذکر نفی اس بات اور ذکر نفی اس بات کرو اور ذکر اسم ذات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ذکر اللہ کو سانسوں میں پرو دو، دم کو قید لگا دو. You have to put the limits to your nafs ego. You have to be feeding to keep alive. But you cannot serve him all the time that you become ghafil. You forget altogether zikr of Allah. You have, first step is tawbah, repentance. Second step is establishing your 5 times prayer. And third step is build slowly the zikr of Allah. You can do it from your tongue. No, nothing can stop you. You can walk Allahu, Hazrat Babaji Khwaja Qasim what we did, Allahu with breathing in Allah, breathe out who, with each step, right step Allah, left step who, and he did it for more than 80 years. Subhanallah. So zikr of Allah, if you forget, all the bad thoughts come to you and you will go far and far away of Allah. And believe me, if you're doing zikr and you become real zakir, you come to a state where veils will get lifted. And you will be able to see the things that other persons cannot see. Walking on the water is nothing. Flying on the air is nothing. Going from Maghrib to Mashriq with 2 or 3 steps is nothing. All it needs to get connected to Rasulullah. You have to increase your hope, love for Rasulullah, love for awliyas. And this love, inshallah, become a nur light that will guide you to the right path. And to never get deviated from that. Don't listen to the people who say, why are you doing zikr? Why are you doing this? They are stopping you. The people, day and age we are living in, my brothers, is the day of confusion. People are confused. They believe, what they believe is technology. I know technology is the creation of human being, but it's with the help of Allah subhanahu wa ta'ala. Nothing can help without His help. But if you created something that you do not be proud of it, so technology, you cannot believe on it. It's just the creation. You have to believe on Creator, not the creation. So things are diverting you from the Creator to the creation. So you have to move your diversion from the creation to the Creator. So it's a journey from world while you're living towards Allah subhanahu wa ta'ala. That's it, tasawwuf. Sufia, from dunya to Allah subhanahu wa ta'ala. So you have to disconnect yourself. Disconnection from dunya is not leaving, going to the jungle. So all it says, put a limit to your ego. You know what you're doing and right and wrong. Allah give you tawfiq. Allah ta'ala hum sabko नेकी के अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करने की तौफीक अता फरमाए, फ़िक्र आखिरत करने की तौफीक अता फरमाए, औलिया कराम से सच्ची मोहब्बत, गुलामी और इश्क़ मुस्तफ़ा नसीब फरमाए. नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, फ़ैज़ान क़ासिम. नहीं पहले खत्म पाठ ठीक खत में 5 गान सब पढ़ेंगे मिलके तो सब करीब आ जाएंगे थोड़ा सब साथी मेरे साथ मिल के पढ़ने की कोशिश करें और शौक़ के साथ क़ुव्वत ख़ज़रा का तसव्वुर रखते हुए अपने अपने शयूख़ का तसव्वुर रखते हुए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम
مالك يوم الدين